اس موضوع کے تحت دراصل وہ چند چیزیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اندر پھیلا دی تھی ان کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، اس لیے کہ مقام دعوت کا موضوع میں نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو مجھے اس کی جگہ یہی طریقہ بہتر نظر آیا کہ کیونکہ 2 دن فجر کے بعد کا پروگرام بھی منسوخ ہو چکا ہے اور کچھ چیزیں منتشر ادھر ادھر سموئی گئی تھیں، ان سب کو میں اسی ایک تقریر میں جمع کر دوں۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تزکیہ اور دعوت کا اصل انحصار انسان کے اندر کی شخصیت یعنی اس کے قلب پر ہے۔ اس قلب کو مسکن ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا، اس سے محبت کا، اس کے خوف اور ڈر کا، اس کی حضوری میں احساس کا، آخرت کے مقصود اور مطلوب ہونے کا، جنت کی طلب اور دوزخ سے بچنے کی کا اضطراب اور بے چینی کا، توکل کا، یہ ساری صفات جو ہیں ان سب کا مسکن قلب ہے۔ اسی طرح ارادے کا مسکن بھی قلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عملاً وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے یہ حاصل ہو اور قلب میں واقعی یہ کیفیات اور یہ صفات پیدا ہوں۔ اگر ہم سارے طریقوں کو سمیٹ کر اور مجموعی طور پر ایک لفظ سے ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ، طریقہ، راستہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور یاد رکھنا بھی۔ ذکر کے اندر ہی دراصل دل کی ساری زندگی پوشیدہ ہے اور منحصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی پوری شخصیت اس کے حافظے سے بنتی ہے۔ اگر آج کسی آدمی کا پورا حافظہ چھین لیا جائے تو وہ نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ سارے کام ہم جو روز کرتے رہتے ہیں اس کی بنیاد ہمارا حافظہ ہے جس نے محفوظ کر لیا کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور جن کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا کہ ان کا حافظہ کسی حادثے کے اندر ختم ہو گیا، وہ کوئی کام کرنے سے قاصر رہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ انسان کے سارے عمل اور ہر چیز کی بنیاد بھی اس کے حافظے کے اندر ہے، اور یہ ذکر جو ہے دراصل اسی حافظے کا کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اس کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بخاری میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اور قرآن نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، اول تو خود اپنے آپ کو ذکر کر کہ ہم قرآن نازل ہی ذکر کے لیے ہوا ہے، اور پھر یہ وضاحت کر کے کہ جو آدمی ذکر کو بھول جائے اور ذکر سے اعراض کرے تو پھر وہ خود اپنے نفس سے بھی اور اپنے مفاد اور مصلحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی بھلائی سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ یہ بڑی معنی خیز آیت ہے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو گویا اپنے آپ کو بھول جاؤ اور پھر تمہیں اپنی زندگی کو کہیں سے بھی سدھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سورہ الحشر کی آیت ہے، اسی طرح سورہ الزخرف میں کہا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہی اس کا دوست اور ساتھی اور قریبی ہوتا ہے جو برابر اس کو اکساتا ہے اور غلط راہوں کے اوپر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر، کیونکہ یہی ذکر وہ طریقہ ہے جس سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید بھی کی ہے۔ اذکروا اللہ کثیرا، جو لوگ کے کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں۔ اور عقل مند لوگوں کی صفت اس نے یہ بیان کی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کریں۔ یہ ساری آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی دراصل وہ طریقہ ہے عملی طور پہ کہ جس کی پابندی سے، جس پر ہمیشہ عمل کرنے سے، مداومت سے، جس کو اختیار کرنے سے، جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے، جس کے مختلف طریقوں پر چلنے سے وہ ساری چیزیں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے وہ سب ہم کو حاصل ہو سکتی ہیں۔
اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کیونکہ ذکر کی بے شمار صورتیں ہیں کہ نماز اس کا مقصد بھی ذکری ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. قرآن نے کہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھ سکو. تربیت کے لیے شروع میں جو احکام آئے اس سب میں اسی کی ہدایت ہے. اگر آپ مکی زندگی کی صورتیں پڑھیں تو اس میں جگہ جگہ مختلف انداز میں تسبیح اور حمد اور ذکر کی ہدایت کی گئی ہے. راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جہاں حکم ہے تو وہ بھی قرآن کی تلاوت کا حکم ہے. قرآن کی تلاوت بھی ذکر کی ہی ایک صورت ہے. تو جدھر سے بھی آپ دیکھیں ہر طریقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے ذکر کو زندگی میں جاری و ساری کرنے کا راستہ ہے. اور اس کو چھوڑ کر اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلوبہ صفات حاصل ہو سکیں اور دل کی زندگی کا سامان ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, ان سے اخوت اور محبت کے تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں.